اسمہ کا خاص فضل کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا وہ عشرہ نصیب فرمایا کہ جس میں جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ یوں تو پورا ہی مہینہ خوب رحمتوں کا ہے، مغفرت سمیٹنے کا ہے، برکتیں لوٹنے کا ہے، رب کی نعمتیں حاصل کرنے کا ہے، لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں اللہ کی وہ رحمتیں برستی ہیں کہ اس کے علاوہ نہیں برستی۔ اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ راتیں رکھی ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، جنہیں شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں شب قدر آخری 5 جو راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، ان میں تلاش کرنی ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب، ان میں سے کوئی بھی ایک رات ممکنہ طور پر شب قدر ہے۔ اور وہ حضرات جو کہ معتکفین ہیں، اعتکاف کا خاص ان کو ثمرہ حاصل ہو رہا ہے، تو ان کے لیے تو خاص موقع ہے کہ ان 5 راتوں میں تو ضرور جاگیں۔ اور شب قدر جس کو مل گئی تو اس کو 1000 مہینوں سے بہتر رات مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے لیے اللہ نے فرمایا ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس کے کیا کیا اسرار و رموز ہیں وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، آج کی شب 21ویں شب ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے یہ منسوب شب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کی، اور پوری زندگی ہمیں یہی درس دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اسی کو نافذ کرنا ہے، اور اسی کی تربیت کے لیے رمضان بھی ہے اور یہ اعتکاف کے ایام بھی ہیں۔ یہ روز و شب اب ایسے ہی بسر ہونے چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے بھی منسوب، شب قدر سے بھی منسوب، آخری عشرے کی پہلی رات بھی آ چکی ہے، تو اس کو جس قدر میں اور آپ غنیمت جانیں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے کہ ہمیں پکار رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور ہم نے 5ویں پارے کی جب تلاوت کی تھی تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ تو خوب بہت زیادہ محبت فرماتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ ہمیں عذاب دے؟ لیکن بندہ خود ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملے، جیسے ہی خیال آئے تو گناہوں سے دور ہو جائے، سچی پکی توبہ کر لے کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو بہت سے لوگ ہیں کہ وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ دین ہمیں بیلنس رکھتا ہے۔ کوئی افراط کا شکار ہوتا ہے، کوئی تفریط کا شکار ہوتا ہے، کوئی اللہ کی رحمت سے بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں نے یہ بھی گناہ کیا، وہ بھی گناہ کیا، اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکا ہوں، اب میری کیا بخشش ہوگی، مجھے کیا مغفرت ملے گی؟
اور پھر وہ مایوس ہو کر کہتے ہیں میں تو ہوں ہی برا، لہٰذا جو چاہے میں کروں، میں تو پہلے ہی برا ہوں، پھر وہ اور گناہوں میں لگتے ہیں، اور شیطان ایسے مایوس شخص پر خاص اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، خاص ہاتھ ہوتا ہے۔ اور دین اسلام نے مایوسی سے ہمیں نکالا ہے، ہر قسم کی مایوسی سے ہمیں نکالا ہے، گناہوں کی وجہ سے مایوسی ہو اس سے نکالا، روزگار کی وجہ سے مایوسی ہو اس سے نکالا، دنیاوی تفکرات کی وجہ سے مایوسی ہو اس سے نکالا، کسی بیماری کی وجہ سے مایوسی ہو اس سے نکالا، اور ہمیں رجوع اللہ کی ترغیب دی۔ اگر مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے حال کتنے پیارے ہیں کہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام حاصل ہوتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن وہ لوگ جنہیں مصیبت میں، تکالیف میں، آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، ان کا مرتبہ اور مقام دیگر لوگ دیکھیں گے تو وہ چاہیں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو قینچی سے کاٹا جاتا، ہمیں تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا تو ہمیں بھی یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک طرف جھک جاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، ارے گناہ کرنا ہے کر لو، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ دوسری طرف اعتدال سے ہٹ گئے ہیں۔ اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں ضرور جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب کے، بغیر جہنم میں ڈالے؟ کتنے ہی اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں اپنی سزا بھگتیں گے، کاٹیں گے اور پھر جا کر نکلیں گے، اور اس جہنم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، اس جہنم کا کون سامنا کر سکتا ہے؟ تو ان دونوں راہوں سے بچ کر اصحاب ایمان سیدھی راہ پر چلتے ہیں، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور نہ ہی اس پر ایسا اعتقاد کرتے ہیں کہ گناہی کرتے رہیں، کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ضرور بخشے گا، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ معاف کرے گا۔ نماز پڑھنے کا کہیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا آ جائیں، روزہ نہیں رکھ رہا ہے آپ روزہ تو رکھ لیں، ارے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخش دے گا۔ تو پھر ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ رزق بھی تو دینے والا ہے، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دو، خود ہی رزق آئے گا، اور ہاتھ بھی اپنے نہ بڑھانا، سالن خود ہی اٹھ کر آئے گا کہ حضور مجھے تناول کر لیں، پانی خود ہی اٹھ کر آئے گا کہ حضور مجھے پی لیجئے۔ لیکن کچھ نہ کچھ تو عمل کرنا ہے، اور عمل کے لیے علم ضروری ہے، اور اس اعتکاف میں آپ بحمد اللہ تعالی علم دین بھی سیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ پیارے ساتھیوں اور دوستو، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا، صاحب ایمان نیک عمل کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی، اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور ہمارے لیے آگے ایک انتہائی نصیحت آموز بات بیان فرما دی، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، اس پر اسٹیڈ فاسٹ ہو گئے، استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ ابھی ہم قرآن کی آیت کو مکمل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے اوپر چند باتیں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنہوں نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کی مان لی اور اس پر استقامت بھی اختیار کر لی، تو استقامت بہت بڑی چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ جس کو جس فیلڈ میں استقامت مل گئی وہ اس میں کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو ہم صاحب ایمان ہیں اللہ کے کرم سے، ہم باعمل بن رہے ہیں اللہ کے کرم سے، تو جو اس پر استقامت اختیار کر لے گا تو اس کو بڑے بڑے مرتبے ملیں گے، اعلیٰ اعلیٰ مقام ملیں گے، اور حضور علیہ السلام نے استقامت کو پسند فرمایا۔ روایت میں آتا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاعمال او ان احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک
زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جو استقامت کے ساتھ ہو، جو ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہو، بندہ اگرچہ 500 دفعہ درود پڑھے بمقابلہ 5000 مرتبہ درود پڑھنے کے، لیکن استقامت کے ساتھ پڑھے تو اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک دم جوش طاری ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دن میں 10,000 درود پڑھیں گے۔ کوئی خاص بیان سن لیا کسی کا، خاص جذبہ طاری ہو گیا، خاص لگن ہوئی کہ میں ایک دن میں 5,000 درود پڑھوں گا۔ اب ایک دن تو پڑھ لیا، دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن بالکل ہی چھوڑ دیا، چوتھے دن خیال بھی نہیں آ رہا۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص زیادہ محبوب ہے کہ جو ایک دن 500 پڑھے لیکن وہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتا رہے، تو یہ زیادہ محبوب شخص ہے۔ یہ عام روٹین ہے، لیکن جو رمضان المبارک ہے اس میں تو لوگ زیادہ اعمال کو اختیار کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس میں زیادہ جذبہ ہوتا ہے تو زیادہ اعمال اختیار کر لیں مستقل مزاجی کے ساتھ، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور خاص طور پر جیسا کہ معتکفین ہیں تو وہ اور ایکسٹرا اعمال اختیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم ہے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور آپ چونکہ اعتکاف کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ اعتکاف یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں، یا چاند ہو جائے جلدی تو 9 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، اور علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس جگہ کا کوئی ایک شخص بھی ادا کر لیتا ہے تو باقی سب سے یہ کافی ہو جائے گا، ان سے کفایت کرے گا۔ اور اگر اس علاقے کا، اس جگہ کا، اس مقام کا کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو اس جگہ کے تمام رہنے والے گناہگار ہوں گے۔ اور بعض لوگ بیٹھ گئے یا کوئی ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو سب بری و ذمہ ہو گئے۔ تو یہ علی الکفایہ کا مطلب ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور اس کی وہ فضیلت ہے کہ جس پر رشک آتا ہے، معتکفین کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ جو شخص یہ اعتکاف کر لے تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے اس نے، یہ اس کو فضیلت ملتی ہے۔ اور پھر کیا یہ کم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں؟ یوں تو پورے شہر میں کئی لوگ ہیں، لیکن اللہ نے جن کو توفیق دی اور منتخب فرما لیا، جن کے لیے آسانی اختیار کی، ان کو یہاں لا کر بٹھا دیا، اور وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، وہ دین کو سیکھیں، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کریں، اللہ کے لیے خاص اپنے آپ کو دوسروں سے کاٹ کر ایک جگہ بیٹھ جائیں، تو انہیں اعتکاف کا شرف مل رہا ہے۔ تو اس کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کریں تو حکیم شخص، حکمت والے شخص کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو کام کرے اس کو معلوم ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا مقصد معلوم ہونا چاہیے، آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد معلوم ہونا چاہیے، آپ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اس کا مقصد معلوم ہونا چاہیے، آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں اس کا مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ تو جو شخص با مقصد زندگی گزارتا ہے وہ صاحب حکمت ہوتا ہے، حکمت کے چشمے جو ہے اس سے پھوٹتے ہیں۔ تو اعتکاف کا مقصد سمجھ لیجئے، مقصد اعتکاف یہ ہے کہ دنیا سے کٹ جانا اور خاص طور پر اللہ سے لو لگا لینا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگا لینا۔ یہ چند ساعات ہیں، چند دن ہمیں ملے ہیں، اللہ سے لو لگائیں اور دنیا سے مکمل طور پر دور ہو جائیں، پھر نہ جانے موقع میسر آئے نہ آئے۔ اور بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لیکن وہی روٹین چل رہی ہوتی ہے، آپس میں دنیاوی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ بیہودہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، موبائل فون کا بے جا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور وہی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم اعتکاف کی روح کو کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے خالصتاً رجوع الی اللہ کیا جائے، اور اعتکاف میں بیٹھیں تو یہ چیزیں مستحب ہیں اور چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ اولیاء کرام
رحمہم اللہ کا ایک سمجھ لیں سلیبس ہے اللہ کو یاد کرنا. دین سیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے سیکھ رہے ہیں, دین پر عمل کر رہے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے کر رہے ہیں, نماز قائم کر رہے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے کر رہے ہیں. اور یہ خاص موقع ہے, زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ اس کا ورد کریں, استغفار کی کثرت کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, اس کی کثرت کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں. اس کے علاوہ درود پاک جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیے. جو کتابیں ہیں اچھی کتابیں ان کا مطالعہ کیجیے, ہم سے پوچھ لیجئے, مشاورت کر لیں کہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے, انشاءاللہ آپ کو وہ بتا دیں گے. اور کوئی کتاب حاصل کرنا چاہے وہ ہمیں بتا دے تو انشاءاللہ اس کو کتاب بھی فراہم کر دی جائے گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں صرف خاموش بیٹھ جائیں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف میں خاموش بیٹھنے کو باعث اجر اور فضیلت سمجھنا. تو اعتکاف میں ذکر خداوندی کریں, ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کریں. اور خاموش بیٹھنا صحیح ہے, ویسے اگر کوئی خاموش بیٹھا ہے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا ثواب کا کام ہے, تو ایسا نہیں ہے. اب جب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اب وہ موقع میسر آ رہا ہے کہ ہم نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں, نماز چاشت کو پابندی سے پڑھ سکتے ہیں, نماز اوابین پڑھ سکتے ہیں, صلاۃ التہجد پڑھ سکتے ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں خاص طور پر یہ پریکٹس کریں, کوشش کریں کہ ہم ان نمازوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں. ہماری اشراق بھی ہو رہی ہو, چاشت بھی ادا ہو رہی ہو, اوابین کے نوافل بھی ادا ہو رہے ہوں, تہجد بھی ہماری قضا نہ ہو رہی ہو, تہجد بھی نہ چھوٹ رہی ہو, تو اس سے بڑی فضیلت حاصل ہوگی. اور ہمیں تو بہت آسانیاں ملی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھیں, ہم پر کتنی فرض ہیں؟ 5. حضور علیہ السلام پر تہجد بھی فرض تھی, اور اس کے باوجود صرف تہجد تک ہی نہیں موقوف, بلکہ اس قدر عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. اللہ کو کثرت سے یاد کر رہے ہیں, بکثرت اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کا طریقہ کار تھا. تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے. اعتکاف میں اگر قضا نمازیں ہیں ذمے تو پہلے ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں. ہاں اگر کوئی ان کو بھی ادا کر رہا ہے اور کچھ نوافل بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے, نوافل بھی پڑھ لیں, لیکن قضا نمازیں اگر ہیں تو ان کو ادا کریں. علم دین سیکھیں, کوئی اچھی کتاب ہو ہم سے مشورہ کر لیں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے. قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں, تفسیر خزائن العرفان یہ ہماری لائبریری میں موجود ہے, تفسیر نور العرفان یہ بھی ماشاءاللہ ہماری لائبریری میں موجود ہے, اس کا مطالعہ کریں. اس کے علاوہ مسائل کے اعتبار سے قانون شریعت یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے, ایک جلد میں مسائل طہارت, نماز, نکاح و طلاق, حج و عمرہ, بیع و شراء اور جائز ناجائز امور جو ہیں ان سے متعلق ایک ہی کتاب میں معلومات حاصل ہو جائے گی. اور جو چاہے کہ دین کا مزاج سمجھے, دین اس کو سمجھ میں آئے, تو اس سے چاہیے یہ کتابیں بھی دین سمجھائیں گی, اور ایک مختصر کتاب میں دین کی مختلف چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو اس کے لیے جامع الاسلام پڑھے. حضرت علامہ غلام رسول نقشبندی حفظہ اللہ تعالی, سرگودھا سے آپ کا تعلق ہے, جامع الاسلام یہ بہت اچھی کتاب ہے, اگر موقع ملے کسی کو میسر آئے تو یہ پڑھیں. اور کسی شخص کو مطالعے کا شوق نہ ہو تو قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھے جو ہم نے آپ کو بتائی, تو اس کو مطالعے کا شوق پیدا ہوگا. اور ایک کتاب کہ جو انسان کو بہادر بناتی ہے, مرد شجاع بناتی ہے, اس کے اندر بہادری پیدا کرتی ہے. اور کوئی شخص ایسا ہو اس کو مطالعے میں مزہ نہیں آتا ہو, زیادہ تر اس کو ایڈکشن ہو موبائل فون کی, اور اس کو اپنے ریڈنگ اسکلز کی طرف لانا ہو, تو وہ مردان عرب پڑھے. کون سی کتاب پڑھے؟ مردان عرب, حضرت علامہ غلام رسول ہمدانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب.
کہ اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کی شجاعت کے واقعات ہیں، حضور علیہ السلام کے غزوات کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور ایسی ایسی شجاعت کی داستانیں ہیں کہ تاریخ اسلام کے یہ سنہرے ابواب ہیں۔ تو ہم علم دین سے اپنے آپ کو منور کریں، طہارت کے مسائل ہمیں آتے ہوں، نماز کے مسائل آتے ہوں، ہمیں روزے کے احکام آتے ہوں، اعتکاف سے متعلق ضروری احکام سے ہم واقف ہوں، اپنی فیلڈ سے متعلق ضروری علوم ہمارے پاس ہوں، قرآن کے ترجمے اور تفسیر سے اپنے سینوں کو منور کر رہے ہوں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہے ہوں، شب قدر میں جاگ کر خاص طور پر عبادات کر رہے ہوں، ان نوافل کی بھی کثرت کر رہے ہوں، تو پھر سمجھ لیں کہ اعتکاف کا ہمیں خاص ثمرہ حاصل ہو گیا۔ شب قدر کی یہ دعا حضور علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہم، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس دعا کو شب قدر میں خاص طور پر پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس کے عفو درگزر کو یاد کر رہے ہیں، اس کے کرم کو یاد کر رہے ہیں، اپنی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب خاص طور پر اعتکاف میں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف یہ ان دو چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ والا اعتکاف بھی ان سے ٹوٹ جائے گا۔ اب خدا نہ خواستہ کسی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ روزہ توڑنا پڑا، شرعی حکم آ گیا، تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ یا کسی نے جان بوجھ کر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل کر لیا، اس سے بھی اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو اعتکاف توڑتی ہے وہ بلا ضرورت مسجد سے باہر چلے جانا۔ بلا ضرورت اگر کوئی مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس کی پھر قضا کرنی ہوتی ہے، اور اس کی قضا یہ ہے کہ ایک دن مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور اگلے دن غروب آفتاب تک مسجد میں رہیں، اور اس میں روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ تو اس طرح ایک دن کی قضا سے اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ تو ہم یہ دعا کریں جب اعتکاف میں بیٹھیں، اپنے لیے، مرحومین کے لیے، پوری امت کے لیے، اور اپنے اعمال کی مقبولیت کے لیے، اور ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اس کی مقبولیت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے دعا کیا کریں۔ پیارے ساتھی اور دوستو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، پھر استقامت اختیار کی، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا، کہ خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اور یہ ان کو خوشخبری سنائیں گے اس جنت کی کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کیسا پیارا منظر ہوگا جب موت آئے گی تو انسان کو اپنے دائیں طرف جتنی نگاہ جائے گی فرشتے ہی فرشتے نظر آئیں گے، بائیں جانب جہاں تک نگاہ جائے گی فرشتے ہی فرشتے نظر آئیں گے، اور ایسے موقع پر کافر کو بھی یقین ہو جائے گا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور ایسے وقت کسی کا اسلام لانا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ بن دیکھے ایمان لانا تھا، وہ فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، اب تو یقین حاصل ہو گیا ہے۔ اور کیا ہی اچھا منظر ہوگا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور فرشتے آئیں جو ہمیں کہیں کہ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو،
اس جنت پر خوش ہو جاؤ، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ ہم چاہتے ہیں دنیا میں جو طلب کریں ملے، لیکن ہر خواہش پوری ہوگی جنت میں۔ نزلا من غفور الرحیم، مہربان بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی تو کیا ہی خوب منظر ہوگا اور کیا ہی نظارہ ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے؟ بس اسی پر ہم گفتگو کو ختم کریں گے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیکی کرے، نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اچھی کس کی بات ہوگی؟ تو جو اذان دیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس سے اچھی اور کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو مؤذن جو ہوتے ہیں ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہوتا ہے۔ جو شخص اس اخلاص کے ساتھ اذان دے تو قیامت کے دن اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ ایسی بلندی عطا فرمائے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ وہ خاص لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف دعوت دیں، دعوت دین کو عام کریں۔ آپ یہاں پر آ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں اس کو کما حقہ سمجھیں اور آگے اس کو ڈیلیور کریں۔ قرآن سیکھیں، سمجھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے سیکھتے جائیں اور بالکل جیسا وہ سکھائیں ویسا آگے بیان کریں۔ تو جو اللہ کی طرف بلائے اس کی بات کتنی پیاری ہوتی ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ 27ویں شب کو ہمارا ختم قرآن ہوگا، ختم قرآن کی محفل ہے، اور اس میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مسجد انتظامیہ کے ساتھ پروگرام کی ارینجمنٹ کے حوالے سے، انتظامی امور کے لحاظ سے جتنا ممکن ہو سکے آپ حضرات تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور میں آپ سے اپنے لیے کسی سے بھی